تیسری جماعت کے سبھی بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے بچے، میں آپ کی اردو ٹیچر آج جو نیا سبق آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی اردو بک میں ہے، آپ خود بھی دیکھو گے۔ جو میں نے آج کا یہ موضوع چنا ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ ایک خلیفہ تھے۔ تو یہاں پر جو لیسن سے پہلے، سبق سے پہلے کچھ الفاظ ہے آپ کی اس اردو بک میں، اس پیج کے اوپر آپ ذرا دیکھیں گے اور میں ان کی تھوڑی بہت وضاحت کروں گی۔ خلیفہ پیارے بچوں ہم کہتے ہیں نبی کا جانشین، نبی کا جانشین۔ یہ رہا خلیفہ کا مطلب۔ نبوت ہم کہتے ہیں پیغمبری کو۔ پیارے بچوں آپ یاد رکھو گے، نبوت ہم کہتے ہیں پیغمبری کو۔ شاباش۔ رسول ہم کہتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا، رسول ہم کہتے ہیں رسالت کو۔ متقی ہم کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ شجاع ہم کہتے ہیں بہادر کو۔ پیارے بچوں، یہ کچھ الفاظ تھے سبق سے پہلے جن کا میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر معنی لکھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے اس کو آپ سمجھو گے بھی اور یاد بھی کرو گے، تب جا کے آپ کو آگے جو میں موضوع پڑھانے جا رہی ہوں اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس میں آپ لوگ اچھی طرح سے پھر اس کی میننگ انڈرسٹینڈ کرو گے۔ پیارے بچوں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا نام یعنی کہ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ اور لقب حیدر تھا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام علی تو تھا مگر لقب سے ان کو حیدر کہا جاتا تھا۔ اوکے، آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چاچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ فرزند ہم بیٹے کو کہتے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اس طرح آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے، یعنی کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب چچیرے بھائی بھی تھے، کیونکہ چچا ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ایسے میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ پیارے نبی کی عمر اس وقت یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ رضی اللہ کا ہی نام آتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، پہلی بیوی تھی، تو اس کے بعد جو بھی، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میں یہاں پر بیچ میں ایک بات آپ لوگوں کو ضروری کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت سیکریفائس کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ پھر یہ ان کی نکاح میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی،
تو اس کے بعد اگر کوئی مومنین اور مسلمین ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ہی نام آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بے حد پیار کرتے تھے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ جو ہے ان کی جو تربیت ہے، جو مطلب پرورش ہے، وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی ہے۔ پیارے بچوں، آپ ہر وقت دین اسلام کی خاطر قربانی دینے میں پیش رہتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اسلام کی خاطر انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں وہ آگے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہادری اور طاقت کی شہرت چاروں طرف تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بہت زیادہ مشہور تھے اپنی بہادری اور طاقت کی وجہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد جن کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعۃ المبارک 21 رمضان 40 ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا جو شہادت ہوئی وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 21 تاریخ تھی، رمضان مہینے کی 21 تاریخ تھی اور ہجری 40۔ اس وقت انہوں نے شہادت نوش کی۔ میدان عرب کے شہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم و فضل کے بھی مالک تھے۔ اچھا، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بہت زیادہ طاقتور ان کو مانا جاتا تھا، اور بہادر بھی مانا جاتا ہے۔ شہ سوار ان کا دوسرا نام تھا۔ تو ایسے میں یہ علم سے بھی بہت زیادہ فیضاب تھے، یعنی کہ ان کے پاس علم بھی بہت تھا، یعنی کہ علم و فضل کے بھی مالک تھے۔ سب میں سے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ علم جانتے تھے۔ تو ایسے میں آج آپ لوگوں کو میں نے جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے اوپر موضوع پڑھایا، مجھے پوری امید ہے آپ اپنی بک کھول کر اس کو پریکٹس کرو گے اور ساتھ میں لکھو گے بھی اور یاد بھی کرو گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔